السلام علیکم۔ آج ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے ایگریکلچر چیپٹر کا۔ یہ ہے کنٹریبیوشن آف ایگریکلچر ٹو دا نیشنل اکانومی، امپلائمنٹ اینڈ آؤٹ پٹ۔ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے انڈیا کا، وہ ایک امپورٹنٹ رول کرتا ہے انڈین اکانومی میں، مگر اس کا جو شیئر ہے ان گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ میں وہ بہت ہی کم ہے۔ اٹس اونلی 17%، اور امپلائمنٹ جنریٹ کرتا ہے یہ اوور 60% آف پاپولیشن کو۔ انڈیا کے جو رورل ہاؤس ہولڈس ہیں وہ 70% سے زیادہ لوگ ایگریکلچر پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، چونکہ انڈیا جو ہے یہ ایگریرین کنٹری ہے، اور اس وجہ سے گورنمنٹ نے ایگریکلچر کو امپورٹنس دی ہے، کیونکہ انڈیا ایگریرین کنٹری ہے، ایگریکلچرل بیسڈ کنٹری ہے، تو بہت سارے ایفورٹس گورنمنٹ نے اٹھائے ہیں، جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ آف آئی انڈین کونسل آف ایگریکلچر ریسرچ، یا ایگریکلچر یونیورسٹیز، ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ، ویٹنری یونیورسٹیز، میٹیورولوجی اینڈ ویدر فور کاسٹنگ۔ یہ سب قدم اٹھائے ہیں ان آرڈر ٹو ماڈرنائز ایگریکلچر، مگر جو انڈین ایگریکلچر ہے اس میں بہت ساری پرابلمز آ رہی ہیں، جیسے یہ جنریٹ نہیں کر پا رہا ہے سفیشینٹ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز۔ جو سبسڈیز فرٹیلائزرز، پیسٹیسائڈز وغیرہ پہ ہوتی تھی وہ ڈکریز ہوتی جا رہی ہے، اور اس سے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اس میں جو پور فارمرز ہیں ان کو فائدہ نہیں مل رہا ہے، اور جو ریڈکشن ان امپورٹ ڈیوٹیز ڈیو ٹو گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو باہر سے چیزیں وغیرہ آتی ہیں، ان چیزوں پہ جو امپورٹ ڈیوٹیز ہیں وہ کم لگتی ہے، اور وہی چیزیں یہاں جو ہندوستان میں فارمرز پیدا کرتی ہے، محنت لگتی ہے، وہی چیزیں لوگوں کو سستے داموں میں ملتی ہیں، جس کی وجہ سے جو لوکل اویلیبل چیزیں ہوتی ہیں ان کے بھاؤ گر جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایگریکلچر جو ہماری ہندوستان کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ سفر ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے فارمرز نے منی لینڈ کی ہوتی ہے لوگوں سے، مطلب امیر لوگوں سے، ان کو سوسائڈس وغیرہ کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد ہے ٹاپک امپیکٹ آف گلوبلائزیشن آن ایگریکلچر۔ گلوبلائزیشن وہ پروسیس ہے جس سے انٹیگریٹ ہوتی ہے ڈومیسٹک اکانومی وتھ ورلڈ اکانومی، یا ڈومیسٹک مارکیٹ وتھ ورلڈ مارکیٹ۔ گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو سارا ورلڈ ہے ایک گاؤں کی طرح، چھوٹے گاؤں کی طرح بن گیا ہے، جیسے گاؤں میں ہر ایک جگہ گھوم سکتے ہیں، ادھر کی چیزیں ادھر لے سکتے ہیں۔ یہ جو انٹیگریشن آف ڈومیسٹک اکانومی ورلڈ اکانومی سے، یہ فار انٹرنیشنل ٹریڈ ہیں، فائنانس ہیں، یا گڈس اینڈ سروسز ہیں۔ انڈیا اس گلوبلائزیشن کو 1991 میں اس نے یہ پروسیس اپنا لی ہے۔ اس کے پازیٹیو امپیکٹس بھی ہیں اینڈ نیگیٹیو امپیکٹس بھی ہیں۔ پازیٹیو امپیکٹس یہ ہیں کہ اویلیبلٹی آف ماڈرن ایگرو ٹیکنالوجی، جیسے پیسٹیسائڈس نئے آئے ہیں، فرٹیلائزرز، HYV سیڈز، گرین ریولوشن کی وجہ سے وہ بھی آئے ہیں، یا رائز ان پروڈکشن اینڈ پروڈکٹیوٹی، فوڈ گرین پروڈیوس ہوا ہے زیادہ سے زیادہ ڈیو ٹو گرین ریولوشن، مگر یہ کورس سیریلز یا پلسز اور کچھ کیش کراپس میں ان کا جو یہ فائدہ ہے وہ نہیں آیا ہے۔ اس سے گلوبلائزیشن کی وجہ سے نیشنل اکانومی بڑھی ہے، نیو ایریاز آف امپلائمنٹ یا گروتھ آف ایگرو ایکسپورٹس، ریڈکشن ان پورٹی بھی ہوا ہے، اس سے بہت سارے فائدے ہوئے اس سے، مگر اس سے نقصانات بھی ہیں، نیگیٹو امپیکٹس بھی ہے اس کے، جیسے ڈیبٹ ٹریپ اینڈ فارمرز سوسائڈ۔ جیسے میں نے پہلے ہی بولا، فارمرز منی لینڈ کرتے ہیں بڑے لوگوں سے، امیر لوگوں سے، ان کو معاوضے میں جب نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جب ان کو سبسڈی وغیرہ نہیں ملتی ہے، یا ڈیزاسٹرز، نیچرل کلیمٹیز کی وجہ سے جب ان کو نقصان ہو جاتے ہیں، تب ان کو وہ ڈیبٹ ٹریپ اس میں پھنس جاتے ہیں، جو ان کو قرضہ لیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں سوسائڈ کرنے پڑتے ہیں، یا مائگریشن آف لیبرز فرام ایگریکلچر
ایگریکلچر ٹو ادر انڈسٹریل ایکٹیویٹی. جو بھی مارجنل اینڈ اسمال لینڈ ہولڈنگ فارمرس ہوتے ہیں ان کو فائدہ نہیں ملا ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے یا گرین ریولوشن کی وجہ سے. اب وہ اپنی زمین یا تو بیچ دیتے ہیں یا تو ایسے ہی بیکار چھوڑ دیتے ہیں اور ادر انڈسٹریل ایکٹیویٹیز میں مطلب اپنا کام ڈھونڈ لیتے ہیں. لور انکم آف رورل فارمرز، جیسے میں نے پہلے ہی بولا، رورل فارمرز کو زیادہ فائدہ نہیں ملا ہے کیونکہ وہ اسمال اینڈ مارجنل فارمرز ہیں. abnormal hike in fertilizers and pesticide prices فرٹیلائزرس اور پیسٹیسائڈس ان کے دام بڑھ گئے ہیں، اور وہ بھی ایک ریزن ہے کہ اسمال فارمر جو ہے چھوٹا زمیندار ہوتا ہے اس کو فائدہ نہیں ملتا ہے، وہ پیسٹیسائڈس یا فرٹیلائزرس خرید نہیں پاتا ہے. یا فال ان ایگریکلچرل امپلائمنٹ، یہ بہت ساری پرابلمز ہوئے ہیں ڈیو ٹو گلوبلائزیشن. تھینک یو.